अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर शुजात। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कॉर्पोरेट लाउंज। नाजरीन, कोविड-19 ने जहां पर दुनिया की मईशतों को हिला के रख दिया है और बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स थे हेल्थ से रिलेटेड या चाहे वो मईशत से रिलेटेड थे, जहां पर इन तमाम चीज़ों को इसने बड़ी बुरी तरह से मुतासर किया। वहाँ पर जिस प्रोफेशन को, जिस शोबे को बहुत ज़्यादा इसने इफ़ेक्ट किया वो है एजुकेशन का। और आपको पता है कि चाहे मईशत हो, चाहे माशरत हो, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन इन तमाम प्रोफेशन में कलीदी किरदार अदा करती है। और जब तक हम अपने बच्चों को, जब तक हम अपनी सोसाइटी को अच्छी एजुकेशन नहीं देंगे, डेफिनेटली ये सारे प्रोफेशंस और ये सारे सिलसिले आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसलिए कोविड-19 की जब भी बात हो रही है तो एजुकेशन को एक बड़ा इम्पोर्टेंस के साथ डिस्कस किया जा रहा है। बिलखुसूस जो ऑनलाइन एजुकेशन का सिलसिला अभी हमारे सामने आ रहा है, जो कि एक अल्टरनेटिव टू द नॉर्मल एजुकेशन है, उस पर भी काफ़ी डिस्कशन हो रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन एक बड़ा अच्छा सिलसिला है जिसने हमारे कोविड-19 के जो क्राइसिस थे उसको ओवरकम करने में मदद दी है। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से हमारी एजुकेशन की क्वालिटी डिस्टॉर्ट हो गई है और ये एक कैथारसिस है कि हम कुछ कर नहीं रहे हैं, कुछ प्रैक्टिकली पढ़ा नहीं रहे हैं, लेकिन सिर्फ क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन पे स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन हो रहा है तो अपने आप को क्या कहते हैं कि बहलाने के लिए एक अच्छा ख्याल है। तो आज के प्रोग्राम का पहला हमारा मौजू ये होगा कि क्या वाकई ऑनलाइन एजुकेशन क्वालिटी का सबब बन रही है या ऑनलाइन एजुकेशन एक महज एक कैथारसिस का जरिया है, यानी कि ऑनलाइन एजुकेशन के जरिए कुछ नहीं हो रहा। और ऑनलाइन एजुकेशन को किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है, इसके हवाले से हमारी डिस्कशन होगी। दूसरे हिस्से में प्रोग्राम के नाजरीन एक बड़ा अहम सिलसिला हम डिस्कस करेंगे कि नज़र ये आ रहा है, जो स्टैटिस्टिक्स बता रही है कि डिप्रेशन में कोई 67% इजाफा हुआ है अगर आप ग्लोबल फिगर्स देखें। और इंटरेस्टिंगली ये बात के कहा यह जाता है कि वो लोग जो कि खुदा पर यकीन रखते हैं या वो लोग बिलखुसूस मुसलमान, वो डिप्रेशन में नहीं आते। लेकिन हमें देखने में आ रहा है जो मुस्लिम कंट्रीज़ के स्टैटिस्टिक्स हैं वहाँ पर भी डिप्रेशन बड़े ज़ोरों पे है और डिप्रेशन की जो ओवरऑल फिगर्स हैं वो सब्सटैंशली इंक्रीज कर गए। तो हमने आज प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में ये डिस्कस करना है कि किस तरह से उस डिप्रेशन को ओवरकम किया जा सकता है, घर पे बैठ के हम क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। रमज़ान का महीना भी है, इस महीने को किस तरह से हम प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं, अल्लाह ताला को राज़ी कर सकते हैं। ये दो बड़े मौजू होंगे प्रोग्राम में, लेकिन इसके अलावा भी कुछ हम बात करेंगे। और इन तमाम बातों पे डिस्कशन करने के लिए और जो एक्सपर्ट ओपिनियन है लेने के लिए हमने नहायत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान जिनको दावत दी है। उनका ताल्लुक है तो शुबा तालीम से, लेकिन उनका एक बड़ा एक वाइड पोर्टफोलियो है। इंजीनियरिंग का शोबा आप ले लें, चाहे वो प्लानिंग का शोबा ले लें या एजुकेशन प्लानिंग का ले लें, तमाम शोबों में बड़ी महारत रखते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मोटिवेशनल स्पीकिंग के हवाले से बड़ी जेन्युइन एडवाइस देते हैं, ना सिर्फ स्टूडेंट को बल्कि जो माशरे में उस्ताद काम कर रहे हैं उनको भी। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रोफेसर डॉक्टर ज़ुबैर अहमद शेख साहब की। आप वाइस चांसलर मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी के। सर वेलकम करता हूँ आपको शो में। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर पहला मैं जो सवाल शुरू करूँगा वो है ऑनलाइन एजुकेशन से। दो मुतज़ाद राय सामने आ रही हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन एक बड़ा अच्छा जरिया से ही दुनिया को ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ या वर्चुअल एजुकेशन की तरफ जाना था। दूसरी तरफ लोग ये कह रहे हैं कि ये ऑनलाइन एजुकेशन किसी भी तरह से फिजिकल एजुकेशन का यूनिवर्सिटी में या ऑन कैंपस क्लासेस का नेमुल बदल नहीं हो सकती है और ये एक महज एक बहाना है अपने आप को सेटिस्फाई करने का। आप क्या कहते हैं इस बारे में? शुक्रिया डॉक्टर शुजात साहब, आपने मुझे मदऊ किया इस कॉर्पोरेट टॉक के शो में। बात तो सही है और मैं बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरी तो खुद की एजुकेशन और मैं जब अमेरिका में था तो वन ऑफ द टॉपिक जो उस वक्त मैं आई एम टॉकिंग अबाउट मिड 90s ओवर हियर, उस वक्त वन ऑफ द टॉपिक ऑफ माय रिसर्च एरिया वाज कि टेक्नोलॉजी के थ्रू किस तरीके से हम ऑनलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन और हाइब्रिड एजुकेशन और वर्चुअल रियलिटी और ये सब चीज़ों को करेंगे। उस ज़माने में लोग ही नहीं थे, ये कॉन्सेप्ट्स भी बड़े न्यू थे, लेकिन मैं तो वहाँ पर अमेरिका में ये चीज़ों को मैं करता हुआ और पढ़ता हुआ आया हूँ। बहुत अरसे से मैं इस चीज़ के बिल्कुल हमेशा से फेवर में रहा हूँ। प्रॉब्लम जो है इसको हमें समझने के लिए हमें डायमेंशंस को समझना पड़ेगा। इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि ऑनलाइन एजुकेशन लोग इस्तेमाल करते हैं, लोग करते हैं, जो है बिल्कुल यूज़ भी हो रही है और कई जगहों पे चल रही भी है, बहुत टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ में भी चल रही है। लेकिन इंसान को समझना पड़ेगा कि दो पर्पसेस होते हैं। एक तो वो इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि लाइफ लॉन्ग लर्निंग का कॉन्सेप्ट होता है।
ایک اس لیے بھی پڑھتے ہیں کہ ان کو کوئی اسکل سیکھنی ہوتی ہے. کوئی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم 40 گھنٹے کے اندر 2 مہینے کے اندر 3 مہینے کے اندر کوئی نئی چیز ہم سیکھنا چاہتے ہیں, نئی چیز پڑھنا چاہتے ہیں تاکہ ہماری کیریئر میں پروفیشنل گروتھ ہو. تو ایک اس وجہ سے اس پہ تو ہمیشہ آن لائن ایجوکیشن کامیاب رہتی ہے. لیکن فار دا پرپز آف دا ڈگری لوگ اس لیے بھی پڑھتے ہیں اس آن لائن ایجوکیشن کو کیونکہ ان کو کنوینئنس ملتی ہے, ان کو کنوینئنس آف ٹائم ہوتی ہے, کنوینئنس آف اسپیس ہوتی ہے, لوکیشن ٹائم کی کوئی قید نہیں ہوتی ہے, اپنے حساب سے وہ سیکھتے چلے جاتے ہیں, سب کچھ کرتے چلے جاتے ہیں. ہمارے پاس جو آن لائن ایجوکیشن کا جو سسٹم چل رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ ذرا ایک عجیب سی سچویشن میں ہم آ گئے. بلکہ پوری دنیا میں لوگ اس طریقے سے اگر بزنس کو آؤٹ کرتے ہیں تو وہ سب صحیح چل رہے ہوتے ہیں. ہم اچانک فزیکل پڑھائی کراتے ہوئے, پروفیسر صاحبان سارے کے سارے ہمارے فزیکل پڑھائی کراتے ہوئے اچانک ہو گیا لاک ڈاؤن ہو گیا. اب ہمیں بولا گیا جناب کمپیوٹر پہ آپ کو پڑھانا ہے, کمپیوٹر پہ کیمرہ کے سامنے مجھے پڑھانا ہے, آپ کے سامنے پڑھنا ہے. جب مجھے آپ کے سامنے, جس طرح سے میں ابھی کیمرہ کے سامنے آپ کے سامنے میں بول رہا ہوں, تو عجیب ایک سائیکالوجیکل پیرامیٹرز آتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اس کی وجہ سے, یہ میں نے وائس چانسلرز کی میٹنگ میں بھی یہ بات کہی کہ ہمارے ٹیچرز ایکسپوز ہو گئے ہیں. کیونکہ ٹیچر جو ہے کلاس رومز میں تو اچھا پڑھا لیتے تھے, لیکن جب کیمرہ کے سامنے آتے ہیں تو کوئی ٹیکنالوجی سے ہچکچاتا ہے, کوئی بیچارہ پریشان ہوتا ہے. پھر کسی طرف جو اسٹوڈنٹس بول رہے ہوتے ہیں سر ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا, آواز نہیں آ رہی. کوئی کہتا ہے کہ جناب آپ کی تصویر ایک بولتی ہے, زبان کچھ اور بول رہی ہے. تو کئی ایسے ایکسپیکٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کی جو انٹریکٹیوٹی کا اسپیکٹ ہے وہ ہو جاتا ہے کم. اب سوال یہ ہے کہ انٹریکٹیوٹی کے اسپیکٹ کو جو ہم نے کم کر دیا تو پھر اس سے انٹرسٹ بھی لوز ہو جاتا ہے. پھر کئی سبجیکٹس ہیں, میتھمیٹکس کو پڑھانے کی اپروچ اور ہے, انگلش کو پڑھانے کی اور ہے, کوئی کمپیوٹر کا, کوئی ٹیکنالوجی کا, اس کو پڑھانے کی اپروچ اور ہے, شاعری پڑھانی ہے تو اس کی کچھ اپروچ اور ہے. تو کئی سبجیکٹس کے حساب سے ہمارے ٹیچرز بھی ٹرینڈ نہیں ہیں, سبجیکٹس ہوتے ہیں, ٹیکنالوجی کے اسپیکٹس ہوتے ہیں. تو یہی چند ریزنز ہیں جس کی وجہ سے فیلئر ہوا ہے. سر اس میں اگر آپ سے یہ پوچھنا چاہوں کہ آپ نے فرمایا کہ ایک دم سے جو ہمیں سڈن پش کر دیا گیا آن لائن ایجوکیشن کی طرف, ڈیفینیٹلی پوری دنیا وہ گئی. تو چلے ہم نے کسی بھی طریقے سے جو ابھی پہلے ارلی ویکس تھے یا پہلے چند مہینے تھے اس میں آن لائن ایجوکیشن کو اڈاپٹ کرنے کی یا اڈیپٹ کرنے کی کوشش کی. آئندہ کیا وہ پالیسیز ہو سکتی ہیں, کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے جس کو ہم اڈاپٹ کر کے آن لائن ایجوکیشن کی افادیت کو بڑھا سکیں, اس کی ایفیکٹونیس کو بڑھا سکیں؟ دیکھیے جی, میں ہمیشہ جو ہے 2-3 چیزوں کے بارے میں میرا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. ہائر ایجوکیشن کمیشن جو کہ ہماری HEC ہے, جو کہ یونیورسٹیز کو گورن کرتی ہے, اس نے تو کچھ پالیسیز ہمیں گائیڈ لائنس دی ہیں کہ بھائی یوں ہوگا تو ہم اس کو آن لائن ایجوکیشن کو مانیں گے, ادروائز اس کو آن لائن ایجوکیشن کو نہیں مانیں گے. لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ چیز جو ہے اب ہمیں اسکولوں سے شروع کرنی ہے. اسکولوں میں بھی اب یہ والی چیز کو پڑھائی کرنی ہے. اسکولوں میں پہلے سے ہی ہوم اسکولنگ کا کانسیپٹ ہوتا تھا, ٹھیک ہے, تو لہٰذا ہمیں اب آہستہ آہستہ ایسے اسکولس بنانے پڑیں گے. کالجز کے اندر, ٹیوشن سینٹرز کے اندر یہ چیز کرنی پڑے گی. میں آپ کو بتاؤں یہ آن لائن ایجوکیشن تو ابھی سٹارٹ ہوئی ہے. میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ آج یہ وائرس ہو گیا, کووڈ-19 کا ہو گیا, کل کو ہماری یہ گیم شروع ہو گئی. یہ ایک ہم نئے ٹرانسفارمیشن سٹیج سے گزر رہے ہیں. نہ صرف یہ آن لائن ایجوکیشن چلے گی, یہ میری آن لائن آپ لوگوں کے ساتھ میٹنگیں چل رہی ہوں گی. میں اگر ڈاکٹر ہوں تو ٹیلی میڈیسن کا کانسیپٹ آ جائے گا. کئی ایسے اسپیکٹس آئیں گے. مجھے آپ سے ایڈوائز لینی ہے, آپ کو مجھ سے ایڈوائز لینی ہے. پہلے ہم کسی زمانے میں وہ جو فون کا کانسیپٹ ہوتا تھا, فون سے نکل کر اس پہ آ گئے ہم لوگ, جو ہے سیل فونس پہ آ گئے, سیل فون سے اسکائپ سے اب زوم کی میٹنگس, اور پھر اس کے بعد ڈاکیومنٹیشن. تو ہمارے تو لیگل فریم ورکس بھی پڑھنے ہیں. میں آپ کو ایک ایڈوائز دے رہا ہوں, اس ایڈوائز پہ میں نے آپ کو دوائی لکھ کر دی, میں نے آپ کو کچھ کیا, آپ اس میں فیل ہو گئے, آپ اس میں جو ہے نا سکسیسفل نہیں رہے, تو آپ مجھ پہ کیس کریں گے, میں ٹیکنالوجی پہ کیس کروں گا, میں کس پہ کیس کروں گا. تو ہمارے تو بہت سارے فریم ورکس بھی اوپن اپ ہو گئے ہیں. ہمارے بہت ساری پالیسی گائیڈ لائنس ہمیں بنانی پڑیں گی اور بنانی ہے. میں سمجھتا ہوں اس وقت حکومت کے جو IT ڈپارٹمنٹس ہیں, جو کہ IT ونگز پوری کی پوری بنی ہوئی ہیں, اس لیے تو اس وقت تو ان کا بھی چیلنج ہے. یہ کووڈ-19 نے صرف ہیلتھ والوں کا چیلنج نہیں بنایا ہے, اور یہ جو ہے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹس کا چیلنج نہیں ہے. میں تو سمجھتا ہوں IT ڈپارٹمنٹس پتہ نہیں کیوں وہ خاموش ہیں, اور وہ کیوں اس پہ کام نہیں کر رہے ہیں. اس پہ بہت سارے ہمیں کرنی ہے. ہمیں ٹریڈنگ کو چینج کرنا ہے, ہمارے ڈفرنٹ چیزوں کو چینج کرنا ہے. سو یہ آن لائن ایجوکیشن بھی چلے گی.
اس میں اسکل ڈیولپمنٹ کو بھی کرنا ہے, اسکل ڈیولپمنٹ بہت اہم ہوگی. میں ایک اور چیز بھی پرسیو کرتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں شاید اکنامکلی یہ 4 سال والی ڈگریاں اور یہ اس کی بھی ویلیو کم ہوتی چلی جائے گی. لوگوں کو روزگار چاہیے گا, لوگوں کو اسکل سیکھنی چاہیے گی, لوگوں کو اس کے مطابق کی ڈگریز کو لینا پڑے گا. کئی لوگ ہیں جو کہ افورڈ نہیں کر سکیں گے, کئی لوگ ہیں جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہوں گی, وہ ایگزٹ چاہیں گے. ایگزٹ کر کے کیا کریں گے ہم لوگ؟ ان کو ایگزٹ کر کے ان کو ایسی اسکلس ہم لوگوں کو دینی پڑے گی. ایگزامینیشنز کیسے ہوں گے؟ ایگزامینیشن کی ہمیں بنانی پڑے گی. میں اللہ نہ کرے کہ یہ کنٹینیوڈ زیادہ ٹائم رہے, لیکن کنٹینیوڈ ہو یا نہ ہو, لوگوں کو ایک راستہ مل گیا. جس طریقے سے نیا جب فیس بک آیا, نیا واٹس ایپ آیا, لوگوں کو مزے آ گئے. پہلے لطیفے, پھر لطیفوں سے پتہ نہیں کیا کچھ ہم لوگوں نے شیئر کرنا شروع کیا, نیا انٹرنیٹ. تو یہ تو ایک نئی دور سے ہم گزر رہے ہیں. انفارمیشن دور سے بھی اوپر کی دور کی ہم بات کر رہے ہیں, سوشل کنیکٹیویٹی کے دور کی بات کر رہے ہیں. کئی چیزیں تبدیل ہوں گی اور اس کی اپرچونٹی, چاہے ہم فزیکل کلاس روم چلا رہے ہوں, لوگ آپ کے پاس اب مارکیٹ ڈیمانڈ آئے گی کہ کئی لوگ کہیں گے کہ جناب ہم یوں نہیں آپ کے پاس کلاسیں اٹینڈ کریں گے, ہم یوں پڑھنا چاہتے ہیں یا فلانے پروفیسر سے پڑھنا چاہتے ہیں. تو یہ تو اوپننس کی دنیا آ رہی ہے. یعنی کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایجوکیشن کا پیراڈائم آل ٹوگیدر چینج ہو جائے گا. کورونا سے پہلے کی ایجوکیشن سسٹمز اور اس کے بعد بالکل چینج ہو جائیں گے. Exactly. I do see total new vistas opening up in the education domain, and those who will be ready with the technology, those who will be ready with the human resources geared towards delivering it like that, will be the ones, وہی institutions اب survive کریں گے. اب fittest to survive کا ایک ماڈل ہی چینج ہونے والا ہے. سر ہمیں ایک بریک لینی ہے اور بریک کے بعد ناظرین ہم نے ایک بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن کرنی ہے, جو کہ میں نے آپ کو جیسے ٹرینڈ شیئر کیا آپ کے ساتھ کہ ورلڈ وائڈ کوئی ڈپریشن کے حوالے سے بڑے عجیب و غریب سے ٹرینڈ, اس حوالے سے ہم ایڈوائس لیں گے. لیکن ایک بریک اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. آف دا بریک ڈسکشن ہو رہی تھی ہماری آن لائن ایجوکیشن کے حوالے سے, لیکن اب ہم موو کر رہے ہیں کہ کرونا وائرس نے جہاں پر بہت سارے ایک چیلنجز کھڑے کر دی, وہاں پہ نفسیاتی ایک مسئلہ بھی بڑا سامنے آ رہا ہے. بلکہ کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں, بلکہ ڈیفینیٹلی یہ فگرز ہیں کہ ڈیورس ریٹس بڑھ گئے ہیں. فیملی کے جو آپ یہ سمجھیں کہ ڈومیسٹک ابیوز کے جو انسیڈنٹس تھے ان کے بہت زیادہ بڑھ گئے. اسپیشلی ویسٹرن کنٹریز میں اگر آپ دیکھیں تو اس طرح کے واقعات کی ایک بڑا تسلسل نظر آتا ہے اور ایک بڑی اسپائک نظر آ رہی ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر زبیر احمد شیخ صاحب. آپ وائس چانسلر بھی محمد علی جناح یونیورسٹی کے, لیکن ایک تعلیم دان ہونے کے ناطے اور ایک موٹیویشنل اسپیکر ہونے کے ناطے یہ بڑی اچھی ایڈوائس بھی دیتے ہیں اور بڑی پریکٹیکل ایڈوائس ہوتی ہے. سر میں یہ چاہوں گا کہ یہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بنیادی وجہ کیا ہے ڈپریشن کی؟ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کووڈ-19 نے لوگوں کو ٹائم فراہم کیا. لوگ فیملی ٹائم کی بات کرتے تھے, لوگ ورک لائف بیلنس کی بات کرتے تھے, لوگ کہتے تھے ہمیں فیملی کے لیے ہمیں ٹائم نہیں مل رہا. اب جب ٹائم ملا ہے, جب وہ فیملی کے ساتھ انہوں نے ٹائم گزارنا شروع کیا, اب 1-1.5 مہینہ گزرا اور وہی فیملی ان کو بری لگنا شروع ہو گئی ہے, اسی فیملی سے لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے. کیا وجہ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آئی تھنک جو ہے نا اس کے بیچ تو ہم نے کووڈ-19 سے بہت پہلے ہی گو لیے تھے, ہم لوگوں نے سو کر لیے تھے. ہمارے پاس ڈپریشنس کی کئی وجوہات جو فیملی ڈپریشنس کی ہیں, ایون دو آئی ایم ناٹ اے سائیکالوجسٹ بٹ آئی ایم این آبزرور, وہ اس میں ایک بہت بڑا رول جو پلے کیا گیا تھا وہ اس ٹیکنالوجی نے پلے کیا تھا. اس واٹس ایپ نے, اس جو ہے سوشل میڈیا نے, فیس بک نے کئیوں کی شادیاں خراب کر دی. اب میں بات کر رہا ہوں ہمارے لوکل کانٹیکس کے حوالے سے. I'm not talking about the western context. ویسٹرن کانٹیکس میں لوگ اپنی آئسولیٹڈ زندگیز گزار رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ اس سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ٹرمینالوجیز ہیں. سنس آئی ایم اے ٹیکنالوجسٹ, تو ہمارے پاس آئی ٹی کے اندر ڈیولپمنٹس جو ہوتی ہیں, تو ویسٹ میں یہ ورک فرام ہوم کا کانسیپٹ بہت پرانا ہے. ٹھیک ہے, وہاں پر یہ سکسیزفل جاتا تھا اس لیے کہ لوگ اکیلے اکیلے بیٹھے ہوتے تھے, اب تک اکیلے اکیلے گھر ہوتے تھے, اور اس اکیلے گھروں میں ان کی مرضی ہے رات کو کریں دن کو کریں. سو لہٰذا ہماری سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ کی ٹیکنیکس وغیرہ وہ سب کی سب بالکل ورک فرام ہوم کو سپورٹ کرتی تھی. مسئلہ یہاں پر ایک اور آ گیا ہے جو ویسٹ میں بھی ہے بہت زیادہ اور ہمارے پاس بھی آ گیا, وہ یہ کہ ہماری فیملی سسٹمس ہوتے ہیں. ریگارڈلیس ہر گھر میں, کسی کے گھر میں والدین ہیں, کسی کے گھر میں بیوی بچے ہیں, سب کچھ ہیں, کوئی کمبائنڈ فیملی سیٹ اپ میں رہتا ہے. جب آپ گھر پہ چلے جاتے ہیں تو وہ تو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کی چھٹی ہے, آپ گھر پہ موجود ہیں,
लेकिन बेसिकली आपको हम काम दे रहे हैं। सो लिहाजा वही जो टेक्निक्स सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, वही जो आईटी की, वही एजाइल मेथोडोलॉजी की, वही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, वही टास्क देने की, वो टेक्निक काम नहीं करती है। कई जगहों पे इदारों में ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप 9 से 5 कंप्यूटर के सामने हो, आप इस टेक्नोलॉजी के सामने हो, लेकिन जनाब हमारे घरों में तो 9 से 5 के दरमियान में कभी बीवी एक चीज बात बोलेगी, कभी बच्चा एक चीज बोलेगा, तो ये चीजें जो है ना आपके साथ क्लैश करती हैं, नंबर 1। नंबर 2, जब ये इसकी क्लैशेस होती हैं तो एक मेंटल क्लैश से गुजर रहा होता है, उसको एक प्रेशर होता है कि जनाब मुझे ये काम भी खत्म करके देना है, फिर उसके बाद एक दूसरा जो है प्रेशर ये होता है कि घर वाले भी कुछ कह रहे हैं बात को, कोई बहन भाई ये वो भी कह रहे होते हैं, उसके बच्चों का होमवर्क है, वो बच्चा होमवर्क के बारे में पूछ रहा होता है कि आप जो है ना अम्मी मुझे ये बताएं, अब्बू मुझे ये बात बताएं। फिर कई जगहों पे हम टेक्नोलॉजिकल सेवी नहीं होते हैं, लेकिन हम मजबूर हो गए हैं कि अब हमें कंप्यूटर पे और इंटरनेट पे और उस पे जो है ना हमें आना पड़ेगा, तो हम टेक सेवी भी नहीं होते हैं, फिर उसके टेंशन्स अलग हो रहे होते हैं। थर्ड चीज जो होता है कि लोग जो काम पे जाते हैं तो एक किस्म का काम पे जाने के साथ साथ उनकी एक सोशल इंटरेक्शन भी हो रही है, 4 दोस्तों से मिलते हैं, हाँ भाई क्या कर रहे हो, चाय पीते हैं, कुछ लंच का टाइम हुआ, तो ये जो इंटरेक्शन का टाइम है ये भी खत्म हो गया। अब उसको वही चाय मिलनी है जो उसको घर में जिस टाइम पे चाय बनेगी, जिस वक्त वो नाश्ते के लिए उठेंगे बच्चे, उस टाइम पे उसका जो है नाश्ता शुरू होगा, नहीं तो वो 9 to 5 चल नहीं रही है कहानी। तो ये जो बायोलॉजिकल और सोशल इंटरेक्शंस के जो फैक्टर्स हैं वो क्लैश करते हैं आपकी वर्क हैबिट्स के साथ। थर्ड चीज, फिर जो काम करना जानता है उसको तो काम मिल रहा है और वो काम कर भी रहा है, लेकिन कई लोग होते हैं जो सुस्ती का पहलू बना लेते हैं अपने लिए। वो कहते हैं तनख्वाह तो मिल रही है, हुकूमत की तरफ से कई इदारों को बाकायदा सख्ती से कहा गया है कि वो तनख्वाहें नहीं बंद कर सकते, तो लिहाजा वो कहते हैं यार हम तो घर में सो रहे हैं। सो लिहाजा उनकी स्लीपिंग हैबिट्स, उनकी जो है उठने बैठने की हैबिट्स, वो सारी की सारी चेंज हो गई हैं। तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स और जो आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो सब के सब कल्मिनेट करते हैं एक डिप्रेसिव उसके लिए सिचुएशन को जन्म देने के लिए। आप यूं समझे कि डिप्रेशन का बैक्टीरिया है। ऑन टॉप ऑफ इट मैं इसको एक और नजरिए से भी देखता हूं, वो नजरिया ये है कि अजीब अल्लाह की शान है। ठीक है, देखें मैं इस वक्त जो है ना मेरा एक टॉप वो है जिसपे मैं बहुत तेजी से काम कर रहा हूं, और वो ये कि टेक्नोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी आपका अंदर वो क्या कंबाइन हो सकती है, नहीं हो सकती। मैं इस बात को स्टडी कर रहा हूं और मैंने ये रिसर्चेस को देखा भी है और मैं इसको बहुत क्लोजली में वॉच कर रहा हूं कि टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा असर हो सकता है स्पिरिचुअलिटी पे। देखिए यही कैमरा है, यही सब चीजें हैं, यही मेरा जो है ये फोन है, ठीक है। अब ये फोन का व्हाट्सएप आपको, ये फोन के सोशल मीडिया की इंटरेक्शन, इस पे जो मैसेज आ गया, इस पे सब कुछ आ गया, इस पे इंसान का यकीन बनना शुरू हो जाता है। सुनी सुनाई खबरों को भी हम इसको मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये फलाना मैसेज आया, ये 10 लोगों पे ग्रुप पे गया, ये ट्विटर का मैसेज है, इसकी रीट्वीट्स इतनी हुई है, ये सब चीजें, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी इस तरीके से इंसान के सोशल माइंडसेट को, ब्रेन को कर रही है। तो क्या हम ऐसे चीजें नहीं बना सकते? ये इस तरह की एप्स, और जो मैं बना रहा हूं इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द लॉन्च भी इसको करने वाला हूं, ये ऐप होगी, ये ऐप आपको बताएगी इंशाल्लाह, ठीक है। ये ऐप आपको बताएगी कि जनाब किस तरीके से मैं किन लोगों के साथ उठा बैठा हूं या नहीं बैठा हूं। ये ऐप मुझे बताएगी कि ये नमाज का टाइम हो गया है। ये ऐप मुझे बताएगी कि बेटा और आपको जो है ना कुछ कुरान पढ़ लेना चाहिए। ये ऐप जिस तरीके से हमें हेल्थ वॉच की तरह बताती है कि ये इतनी एक्सरसाइज करो, ये मेरी स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस के बारे में बताएगी, सोशल हेल्थ को भी, सोशल हेल्थ को करेगी। अब इसको आप रिलीजन से अगर अलग भी कर दे तो ये ऐप मुझे बताएगी कि आज मैंने कोई नेकी का काम किया या नहीं किया, आज मैंने किसी गरीब की मदद की या नहीं की, ये मुझे रिमाइंडर देगी। आज मैंने किसी को खाना खिलाया या नहीं खिलाया। डिप्रेशन की एक वजह यह होती है कि आइसोलेशन में हम चले जाते हैं, हम अपने आप को, रिश्तों को काट देते हैं, और रिश्तों को काटने में कोविड-19 ने तो बहुत बड़ा रोल प्ले किया कि हम जहां सोशल डिस्टेंसेंस के नाम पे एक दूसरे से दूर है, लिहाजा इसी पे हम लगे हुए हैं। हमने अपने आंखों से, मैंने अपनी आंखों से ऐसे लोगों को दफनाया है, हाथों से अपने दफनाया है, जिनके पास वो दुनिया के तमाम रिश्ते छोड़कर और वो जो है चले गए कब्र में, और ऐसों को भी देखा है जिनके पास दुनिया की तमाम नेमतें अभी भी हैं, दुनिया के पैसे हैं, सब कुछ है, लेकिन उनको रिश्ते छोड़कर चले जाते हैं। तो वेस्ट में तो ये बहुत कॉमन है, रिश्ते छोड़कर चले जाते हैं। वो कहते हैं भाई जाओ, इट्स योर लाइफ, इट्स माय लाइफ। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो चले गए, और कोविड-19 ने इसको कर दिया। आई थिंक टेक्नोलॉजी के थ्रू ही हम लोगों को स्पिरिचुअलिटी को प्रमोट करना है,
اور یہ ایک ڈومین ہے جو کہ آئے گا سائیکالوجسٹ کے لیے بہت بڑا ڈومین ہے. باٹم لائن یہ ہے کہ ملو، ایک دوسرے کے ساتھ ملو. ہمارے دین اسلام میں تو یہ بالکل ہے کہ کرنے والی ذات رب کریم کی ہے، وہ اللہ کی ذات ہی سب کچھ کرواتی ہے، میرے اور آپ کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے. کم از کم اتنا تو ہے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے بن جائیں، ایک دوسرے کی مدد کرنے والے بن جائیں. جب ہمیں ایک کا دوسرے کا درد ہوگا، کس بات کا ڈپریشن؟ کوئی ہوگا ہی نہیں ڈپریشن. جب آپ کو یہ پتا چل جائے کہ میری زندگی میرے لیے نہیں ہے، میری زندگی دوسروں کے لیے بھی ہے، ڈپریشن کس بات کا؟ یہ ایلیمنٹ جو ہے میرا نکل گیا ہے. بڑی اچھی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے کنسرن فار ادرز ہوگا. میرے خیال میں لوگ ڈپریشن کا شکار بھی اسی لیے ہوتے ہیں، جس ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی پہ صرف میرا ہی حق ہے. ڈیفینیٹلی ایک شخص کے اوپر نہ صرف اس کا اپنا حق ہے، بلکہ اس کے جو بیوی بچے ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں، اس کے ماں باپ ہیں، ان پہ بھی اس کی زندگی کا بہت زیادہ حق ہوتا ہے. سر میں یہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا، کیونکہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا، آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے پاکستانی قوم کو اور جو باقی پوری دنیا میں مسلمان ہیں؟ آئی تھنک رمضان مبارک کے قدرتی طور پہ ایک ٹائم مینجمنٹ کا آپ کو فریم ورک دے دیتا ہے. آپ کے پاس سحری سے لے کر افطاری تک کا ایک فریم ٹائم ہے، پھر اس کے اندر نمازوں کا ٹائم ہے، تراویح ہے، سب کچھ ہے. تو آپ ٹائم مینجمنٹ کریں، اپنی پراپر ٹائم مینجمنٹ کریں. اس کو سلیپ کو بھی آپ کی ہوگی، سب کچھ ہوگا. یہ نہیں کہ بھائی سحری کرنے کے بعد جو آپ سوئے ہیں فجر کی نماز پڑھ کر تو جناب جو ہے عصر کے قریب آپ اٹھیں گے. یوں نہ کریں. اپنا ٹائم پراپرلی مینیج کریں. لوگوں کے بارے میں بھی چاہیں لوگوں کو کریں. کچھ تھوڑا سا ٹائم آپ قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں آپ. ٹھیک ہے، لوگوں کے دکھ درد میں کریں. افطاری کے ٹائم پہ افطاری دوسروں کو بھی کروائیں، خود بھی کریں. آپ اس طرح کی جو ہے نا آپ کریں گے. ایک اپنی سیلف ڈیولپمنٹ، انر ڈیولپمنٹ، اس پہ ٹائم دیں. اپنا ٹائم میں چارٹ بنائیں کہ کتنا میں نے اپنی انر ڈیولپمنٹ کیا، کتنا میں نے سوشل ڈیولپمنٹ دوسروں کے لیے میں نے کتنا کام کیا، چیریٹی میں یا کسی میں بھی طریقے میں. یہ نہیں کہ کسی کو پیسہ دے دیا. یہ بھی سوچو کہ اس نے اس کے پیسے کے ساتھ اس نے کیا کیا. اس کو اٹھانے کی کوشش کریں آپ. جب آپ خاندانوں کو، گھروں کو اٹھائیں گے، یہ 10 روپے، 20 روپے، 50، 100 روپے دینے سے کچھ نہیں ہوگا. یہ بھی دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ فکر ہو کہ میرے پڑوس میں، میرے کہیں پر جو ہیں ان کا کیا حال ہے. بیماروں کا خیر خبر لیں. یہ کریں. آپ کا ٹائم بھی بہت اچھا گزرے گا، آپ کی بہت اچھی پلاننگ بھی ہو جائے گی. اور سب سے بڑی بات، راتوں اٹھ کر اللہ سے مانگنے والے بن جائیں. جس نے اللہ سے مانگا اس کو سب چیز ملے گی. اور اللہ دینا چاہتا ہے. رحمت کا اشرہ ہے، مغفرت کا اشرہ ہے، آگ سے خلاصی کا اشرہ ہے. یہ چیزیں تو نہیں کہی ہیں نا کووڈ-19 میں. یہ چیزیں تو اپنی جگہ پر ہیں نا. اس کو ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ کووڈ-19 نے یہ بھی ختم کر دیا کیا؟ ٹھیک ہے، مساجد میں نہیں جا سکتے، کوئی وجہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اپنے گھر کے اندر جتنا قرآن آتا ہے اس سے تراویحوں کا اہتمام کریں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اپنے گھر والوں کو ساتھ رکھیں. تو یہ ان چیزوں کا خیال رکھیں. یو ول ہیو اے ونڈرفل اینڈ بلیسڈ رمضان کا مہینہ ہوگا. انشاءاللہ آپ کو خوشیاں ملتی رہیں گی. اور دعاؤں میں ایک دوسرے کو یاد رکھیں. سر بہت شکریہ. آپ نے بڑی ایک ڈائیورسیفائڈ ڈسکشن آن لائن ایجوکیشن سے لے کے رمضان کے حوالے سے کی. میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم اس ڈسکشن کو کنکلوڈ کریں تو جو بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں کنسرن فار ادرس رکھنا ہوگا. ظاہر ہے کہ جو ڈپریشن کی بھی بنیادی وجوہات، اور اگر میں بات کروں آن لائن ایجوکیشن کی کوالٹی کی، تو جب ہم دوسرے کے لیے کنسرن پیدا کرتے ہیں تو شاید اگر میں ایک ٹیچر ہوں تو کوشش کروں گا کہ جتنا بہتر طریقے سے پڑھا سکوں پڑھاؤں. اگر میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں تو کوشش کروں گا کہ میں جتنا بہتر طریقے سے پڑھ سکتا ہوں پڑھوں، تاکہ میری اس پڑھائی سے میرے والدین کو اور میرے معاشرے کو اس سے فائدہ ہو. رمضان کے حوالے سے آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ ہمیں ٹائم مینجمنٹ سکھاتا ہے. شاید دنیا میں اس سے بہتر کوئی ایسا ایونٹ یا اس سے بہتر کوئی ایسا کوئی ٹول نہیں ہے جو کہ ٹائم مینجمنٹ سکھائے. تو میرا ہمارے جو سننے والے اور دیکھنے والے ہیں ان کو یہی پیغام رمضان کے حوالے سے کہ ٹائم مینجمنٹ پہ جائیں. ہوتا یہ ہے کہ ہم رمضان کو ٹائم مس مینجمنٹ کا ایک ذریعہ بنا لیتے ہیں. ہماری سلیپنگ ہیبٹس چینج ہو جاتی ہیں، پوری رات جاگتے ہیں، سارا دن سوئے رہتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ جو رمضان کا پیغام ہے ہم اس کو ڈسٹارٹ کریں، اس پیغام کو اپنی زندگی میں میرے خیال میں ہمیں انکارپوریٹ کرنا چاہیے. سر آپ کا بہت شکریہ. آپ نے بڑی اچھی تجاویز دی. امید ہے کہ ہمارے دیکھنے والے سننے والے ان باتوں پہ عمل کریں گے. ڈپریشن کا دیکھیں انسان کی زندگی میں کچھ عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. اس کو نکال کے باہر پھینک دیں. انسان اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے زندہ ہے. مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.